سہیل صاحب، آپ نے وضاحت اس بات کی ہے جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی ارادہ تھا یا نیت تھی، حالانکہ آپ کو وضاحت اپنے الفاظ کی کرنی چاہیے تھی، اور مناسب ہوتا کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میں یزید پر لعنت بھیجتا ہوں اور مجھ سے غلطی کے اندر یہ موازنہ اور مقابلہ ہو گیا، تو بات ختم ہو جاتی، کیونکہ یزید کا امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ کسی صورت نہیں بنتا، اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے، کیونکہ یزید کل بھی مرد آباد تھا، کل بھی غاصب تھا، کل بھی ظالم تھا، کل بھی جابر تھا، اور آج بھی یزید مرد آباد ہے اور یزیدیت مرد آباد ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، اور وہ حریت کا اور آزادی کا اور جد و جہد کا نام ہے۔ ہر دور کے اندر جو حریت اور آزادی کی بات کرے گا وہ امام حسین امام علی مقام کو سلام پیش کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، آج بات کریں گے سہیل صاحب کے قوم سے خطاب اور ان کی وضاحت کی۔ آئیے پہلے ان کا قوم سے خطاب ملاحظہ فرما لیں۔ پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا، اس کے کروڑوں فالوور بن گئے۔ پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے سہیل احمد کا قوم سے خطاب سنا، آئیں بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ان کی وضاحت بھی سن لیں۔ کہ پاپولیرٹی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے۔ اس فنکشن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے، حسینی قافلے میں شامل ہوں، ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، برے لفظوں سے نہ یاد کریں۔ اس گفتگو کا یہ چھوٹا سا ایک فقرہ نکال کے اسے وائرل کیا گیا، اور اسے سیاست سے اور نعوذ باللہ اسے سیاستدانوں سے جوڑنے کی بات کر کے تو مجھے اپنی طرف سے گندا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی۔ تو جی دوستو، یہ 1 منٹ کچھ سیکنڈ کی انہوں نے جو وضاحت پیش کی ہے، اب اس وضاحت کے اندر وہ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے الفاظ کے اوپر ان کی گرفت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ ان لوگوں کو اس بات کے اوپر نشانہ بنا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ غلط نیت کے ساتھ جو ہو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ اور موازنہ ہے وہ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موازنہ اور مقابلہ کیا ہے وہ خود سہیل صاحب نے ایک متنازع ترین شخصیت کے ساتھ کیا، اور اس شخصیت کے ساتھ کیا کہ جس غاصب ظالم جابر نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام کے سارے خاندان کو شہید کر دیا، اس کے ساتھ آپ مقابلہ اور موازنہ امام حسین علیہ السلام کی پاپولیرٹی کا کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کی نیت اس کے اندر کیا تھی، لیکن جو آپ نے وضاحت پیش کی ہے وہ وضاحت یہ بتانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وضاحت کے اندر آپ نے اپنے الفاظ کے اوپر کوئی ندامت یا پشیمانی ظاہر نہیں کی۔ آپ نے اپنے الفاظ کو اس وضاحت کے اندر بھی ان کے اوپر آپ قائم نظر آتے ہیں، قائم دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے وہ الفاظ غلطی کے اندر سرزد ہوئے، حالانکہ آپ خود امام حسین کا مقابلہ اور موازنہ یزید کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کہ غاصب تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اور جس نے زبردستی لوگوں سے اپنی حکومت کے لیے بیعت لی تھی اور زبردستی اقتدار کے اوپر قابض ہو گیا تھا۔ اس کا کسی صورت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا۔ وہ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ اور موازنہ ہے؟ تو کسی کا حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح مقابلہ کر دینا، اور پھر یزید جیسی ایک لعنتی کردار کا جو نہ صرف غاصب اور ظالم اور جابر تھا بلکہ اس نے اہل بیت کے سارے خاندان کو شہید کر دیا، اور اس کا یہ عمل اتنا برا تھا، اتنا قبیح تھا، اتنا گھٹیا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا اور اقتدار اور سلطنت کو ٹھوکر مار دی یزید کے مرنے کے بعد۔ اور جس حالت اور جس انداز کے اندر اس کی موت تاریخ کی کتابوں کے اندر نقل کی جاتی ہے، اس کے اوپر صرف انسان استغفار ہی کر سکتا ہے، توبہ ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ خود موازنہ اور مقابلہ کر رہے ہیں، فطور آپ کی نیت کے اندر ہے، اور آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک اچھے فنکار اور ایکٹر تو ہو سکتے ہیں سہیل صاحب، لیکن آپ قطعاً تاریخی واقعات کے اوپر اس پوزیشن کے اندر آپ نہیں ہیں کہ آپ تاریخی واقعات کے اوپر رائے زنی کریں، اور پھر ان تاریخی واقعات کے اوپر کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اسلام کی اتنی اہم شخصیات کے ساتھ ہو، اور پھر اس وقت کے اندر کہ جس وقت پہلے ہی مسلمانوں کے اندر، پاکستان کے اندر ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کو صرف ایک کمیونٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے،
اور یہ ستم ظریفی ہے، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ امام حسین تمام مسلمانوں کے لیے ایک محترم بزرگ شخصیت ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے امام ہیں، وہ صرف اہل تشیع کے امام نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس طرح مطلب سب نے اپنی اپنی کچھ شخصیات جو ہیں وہ پن پوائنٹ کر لی ہیں، تو اس وقت کے اندر جب ایران کے حوالے سے جو جذبات اور جو حالات اور واقعات پاکستان کے اندر ہیں، اس وقت آپ یہ کمنٹ کر رہے ہیں، شاید آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اوپر کسی کو خوش نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اظہار خیال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا جاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اور بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ جس بات کے اوپر سہیل احمد صاحب کی گرفت ہونی چاہیے تھی تاکہ آئندہ کوئی لچا کمینہ اس طرح کا موازنہ نہ کرے، وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل احمد کی نیت بالکل ٹھیک تھی۔ دیکھو انہوں نے وضاحت بھی کر دی، ان کی کئی صحافیوں کے ٹویٹ آپ دیکھیں، ان کے آپ پوسٹیں دیکھیں جی وضاحت کر دی انہوں نے فسادیوں کو لتاڑ دیا، انہوں نے کہا ہے، وہ اپنے الفاظ کے اوپر دھڑلے سے قائم ہے، وہ موازنہ کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا، چاہے وہ ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی سیاق و سباق سے ہٹ کر، کیا سیاق و سباق تھا سہیل احمد صاحب؟ صرف اتنا تھا کہ آپ نے بعد میں کہہ دیا کہ جی آپ کو حسین نہیں بننا چاہیے، لیکن آپ نے موازنہ تو کیا کہ پاپولر تھا یزید تاریخی طور پر، جو کہ غلط ہے۔ یزید ایک غاصب اور جابر تھا، یزید کو کون پاپولر کہتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے بیٹوں نے اون نہیں کیا آپ کہتے ہیں وہ پاپولر تھا، جس کے اوپر اس کے اپنے بیٹے نے لعنت بھیجی، اس کے اقتدار کے اوپر بھی، اس کی حکومت کے اوپر بھی، آپ کہتے ہیں وہ پاپولر تھا۔ جو لوگ پاپولر ہوتے ہیں وہ لیگیسی چھوڑ کر جاتے ہیں، جو لوگ پاپولر ہوتے ہیں اور ان کو ناجائز طور پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، وہ تو تاریخ کے اندر روشن مثالوں کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کی وہ شخصیات جن کو حجاج بن یوسف ظالم جابر نے شہید کیا، آپ ان کے نام لیں، کیسے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو شخصیت ہی بہت بڑی ہیں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ کل کی بات ہے، ہمارے سامنے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، آج بھی لوگ انہیں شہید مانتے ہیں، آج بھی ضیاء کی قبر کے اوپر لوگ تھوکتے ہیں، لانتے بھیجتے ہیں، ہمارے سامنے کی مثال ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یزید ضیاء الحق پاپولر تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ضیاء الحق پاپولر تھا یا ضیاء الحق آج پاپولر ہے؟ پاپولیرٹی یہ ہوتی ہے کہ تیسری چوتھی نسل بھٹو کی جو ہے وہ اس کے نام کی روٹیاں کھا رہی ہے، اس کے نام پہ اقتدار انجوائے کر رہی ہے، جھنڈے والی گاڑیاں انجوائے، اس کو پاپولیرٹی کہتے ہیں۔ ضیاء الحق اور اس کے ماننے والے تو تاریخ کے کوڑا دان کے اندر ہیں، وہ عدالتیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی آج ہاتھ جوڑ جوڑ اپنا گریبان جھاڑ رہی ہیں، لیکن وہ لعنت ان کے گلے سے اترنی تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا کردار آج بھی ویسا ہی ہے، آج بھی وہ طاقتور کے در کی لونڈیاں اور غلام ہیں۔ تو سہیل احمد صاحب اسے کہتے ہیں پاپولیرٹی۔ میں امام عالی مقام کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو اسلام کی ایک درخشندہ مثال ہے، وہ تو اسلام کی ایک نس بن گئی ان کی قربانی، جو اس قربانی کو جھٹلائے وہ صرف لعنتی اور ملعون ہو سکتا ہے، اور جو ان کا مقابلہ کسی یزید جیسے بدبخت کے ساتھ، غاصب کے ساتھ کرے، اس کو اللہ رب العزت ہدایت ہی دے۔ اور جس بیان کے اوپر ان کی سرزنش جائز سرزنش ہونی چاہیے، اس بیان کا دفاع کرنا یہ اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آج طاقتور کا پلڑا دوسری طرف ہے، فسادیوں کی طرف ہے، آج پھر فسادی دندناتے پھر رہے ہیں اور پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر فرقہ واریت کا بیج بویا، جنہوں نے اس ملک کو فرقہ واریت، نفرت، تعصب سے بھر دیا، آج پھر وہ سرکاری پروٹوکول کے اندر پریس کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں۔ کل کو پھر ہم روئیں گے، کل کو پھر ہم تڑپیں گے اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا۔ آج جب وقت ہے تو کوئی نہیں بولتا، سارے خاموش ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے۔ تو سہیل احمد صاحب، مذمت آپ کی نیت کی نہیں ہو رہی، مذمت آپ کے الفاظ کی درکار ہے۔ آپ اپنی نیت آ کے بتانا شروع کر دی، وہ آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ ہم نے تو آپ کے الفاظ دیکھے ہیں کہ آپ یزید کا مقابلہ امام حسین سے کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، یہ جائز بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے۔